آج ایک اور بہت بڑا دن ہے۔ ایک تو زندگی کے اندر اگر ایک جمعہ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، پھر حج آ جائے تو اور بڑی بات ہے، اور جمعے کے دن حج آ جائے تو حج اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ آج دعاؤں کا دن ہے، آج اللہ سے گفتگو کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ دو باتیں آپ سے کہتا ہوں پھر کالر کی طرف چلتے۔ ایک، کسی کے قریب رہنا اچھی بات ہے۔ مثلا قربت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ نے کہا ہے فرض ہے، آپ کو پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، چاہے کریں، فرض ہے، حج اگر استطاعت ہے تو ضرور کیجئے۔ جتنی بھی شرعی عبادات ہیں وہ کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ صرف قربت خداوند ہے، بڑی بات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کسی کے قریب رہنے میں اور کسی کے دل میں رہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے دل میں ہوں۔ ہاں، یہ دعا ضرور کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں ہو، لیکن اللہ بھی ہمیں اسی طرح یاد کرتا ہے جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج بہت بڑی عدالت لگے گی میدان عرفات میں، اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے فجر کے بعد وہاں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کتنا عجیب فرق ہے، غور کیجئے کتنا عجیب فرق ہے کہ آج اس سے بڑی عدالت، یہ جو عدالت آج لگے گی نا میدان عرفات میں، یہ عدالت کا وہ ٹریلر ہے۔ ٹریلر بھی نہیں کہنا چاہیے، حقیقت بھی ایسی ہی ہوگی، ٹریلر سے بڑی بات ہے یہ۔ جو روز قیامت جب میدان لگے گا حساب کا، تو یہاں پہ یہ حصہ جو ہے نمرہ کا، مسجد نمرہ کا اور میدان عرفات کا، یہ اس میں شامل ہوگا۔ یہاں پہ ہی لوگ کھڑے ہوں گے وہ جو قبروں سے بھی نکلیں گے، اور یہیں پہ لوگ اللہ سے گفتگو بھی کر رہے ہوں گے، اپنے حساب بھی دے رہے ہوں گے۔ عدالت اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ عدالتیں جب دنیا میں لگتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، جب دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں تو مجرم پیش کیے جاتے ہیں ہتھ کڑیوں کے ساتھ، پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ، خوف آ رہا ہوتا ہے ان سے، اور جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ مجرم جو ہے، یا ملزم جو ہے، مجرم ہو یا ملزم ہو، اور پھر جج کا انتظار کرتا ہے کہ جج اس کو کیا سزا سنائے گا۔ یہی انتظام ہے اس دنیا کا۔ اب یہ سارا کچھ جو نظام ہے نا، یہ خدا تعالیٰ بدل رہا ہے۔ اب خدا کے منصف ہونے میں اور ایک عام منصف ہونے میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ دنیا کا منصف جو ہے نا، وہ اس ملزم کو یا مجرم کو قانون کے مطابق سزا دیتا ہے۔ اب اللہ کا قانون کیا؟ شریعت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم جیسا لباس پہنو، کفن جیسا لباس پہنو، مجرم ہو، ملزم ہو، جو بھی ہو، آؤ۔ اور اللہ کیا انصاف کرتا ہے؟ اللہ کیا اس کے اوپر قانون شریعت کا کیا نافذ کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا کسی نے کہ اللہ اگر اتنی فراخ دلی سے معاف کر رہا ہے تو آج کے دن بھی ایسا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے جو اس میدان عرفات میں رہ کے گناہ کر رہا ہو؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے کہا ہاں۔ ہائے، اب دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ امام کو کہا امام وہ کون ہوگا، وہ کیا ہوگا گناہ؟ اللہ کے اس ولی نے کہا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا گناہ ہوگا؟ کہا اگر اس جگہ بھی کھڑا ہو انسان اور اس کے دل میں یہ وہم اور شک آ جائے کہ پتہ نہیں میرا اتنا بڑا پنڈال ہے گناہوں کا، اتنی بڑی میری پہاڑی ہے، اتنے میرے زنا ہے، اتنی میری شرابیں ہیں، اتنی میرے چوریاں ڈاکے، اللہ پتہ نہیں معاف کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر دل میں شبہ آ گیا، آئے ہائے ہائے، اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اسی روایت کو میں کالر کے بعد آپ کو جوائن کر کے بتاتا ہوں کہ حضرت عباس نے اس چیز کو شرک کہا ہے۔ شرک، اگر کسی کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، اس سے بڑا شرک اکبر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔